لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، استغاثہ امام حسین کے عنوان سے آپ سبھی مسلسل ان مجالس عزا میں شرکت کرتے ہوئے اس عظیم الشان پیغام امام حسین کے تحت اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے کمال کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ جس کو اللہ نے تمام بشریت کے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار نہ صرف یہ کہ قرار دیا ہے، بلکہ بشریت کو اسی کے ذریعے سے سربلندی اور سرافرازی عطا فرمائی ہے. یہ وہ عظیم الشان پیغام کہ جس کو میدان کربلا سے سرکار سید الشہداء نے تمام انسانوں تک پہنچایا. یہ وہ پیغام تھا کہ جو مشکلات، مصیبتوں، صعوبتوں، سختیوں اور نہ جانے کتنی آزمائشوں کے درمیان ہونے کے باوجود آقا نے اس پیغام کو کما حقہ اسی طرح سے پہنچایا جس طرح سے میدان غدیر میں اس عظیم الشان پیغمبر نے اس پیغام ولایت کو تمام صاحبان اسلام تک پہنچایا تھا. ظاہر ہے اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑ جائے تو امام معصوم قربانی دینے پر تیار ہیں، لیکن پیغام پروردگار کو پہنچانا اور اس سے متعلق تمام لوگوں کو دعوت دینا اپنے لیے فرض عینی سمجھتے ہیں. جب امام معصوم اس ایک اہم پیغام کے لیے اپنی جان تک دینے پر تیار ہیں تو پھر ہمیں بھی اس پیغام پر نہ صرف یہ کہ غور کرنا ہے بلکہ اس پیغام کو دل و جان سے قبول کرنا ہے. آج میں جس اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہی مرحلہ ہے کہ جن ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم نے ولایت کا اقرار کیا ہے، اس بارگاہ کی شان ہی یہی ہے کہ پھر اپنے ماننے والوں کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتے.
یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بقیہ بارگاہوں اور صاحبان ولایت کی بارگاہ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بقیہ بہت سارے اوقات انسانوں کو راستہ دکھا تو سکتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچانا یہ بقیہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دو طریقہ کار انسانوں کے لیے قرار دیے گئے ہیں، ایک اراءۃ الطریق کہلاتا ہے، دوسرا ایصال الی المطلوب۔ میں دونوں لفظوں کو واضح کر دوں۔ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا۔ مثال کے طور پر آپ اس عظیم الشان بارگاہ کے پاس آخری موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں، کسی سے آپ نے دریافت کیا کہ مثلاً العصر سینٹر کہاں ہے، اس انسان نے آپ کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے بتا دیا کہ آگے سے سیدھے جائیے گا، پہلا جو مثال کے طور پر لیفٹ ٹرن آئے گا وہیں پر یہ امام بارگاہ موجود ہے، یہ کہلاتا ہے راستہ دکھا دینا۔ لیکن اس کے مقابل ایک اور مرحلہ، ایک اور منزل ہے کہ جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی انسان کا نہ صرف یہ کہ رہنمائی کرنا بلکہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ انسان کبھی کسی مرحلے میں یہ تو ممکن ہے کہ ہماری رہنمائی کر دے، لیکن انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دے، اس لیے کہ منزل تک وہ پہنچاتا ہے جو خود منزلوں سے آشنا ہوتا ہے۔ اگر منزل سے آشنا ہے تب تو انسان منزل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن جسے خود اپنے مستقبل کے بارے میں خبر نہیں ہے، نہیں جانتا کہ آگے کھمبا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نہیں علم ہے کہ دیوار تو نہیں آ رہی ہے، نہیں جانتا کہ سامنے گڈھا ہے یا نہیں ہے، وہ انسان جو اتنی معرفت اتنی معلومات نہیں رکھتا ہے وہ کسی کو بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب اگر انسانیت کو معراج ملنی ہے اور یہ معراج انسانی قبر پہ جا کے ختم ہونے والی ہو تو دنیا کا کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں قبر تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن اگر راستہ آگے بڑھ رہا ہو تمہیں قبر میں آنے کے بعد برزخ میں آنا ہے، برزخ کے بعد میدان محشر میں آنا ہے، تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے، تمہیں حوض کوثر تک پہنچنا ہے، تمہیں اپنے اعمال کو تولوانا ہے، تمہیں جنت تک خود کو پہنچانا ہے۔ اب ان ساری وادیوں کے لیے کوئی ایک ایسا رہنما چاہیے ہے جو انسان کو منزل تک پہنچائے، جو ان سارے راستوں سے واقف ہو۔ ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا جو قبر کے آگے کے احوال کو بیان کر سکے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ کہہ سکے کہ برزخ کیسی ہے، محشر کیسا ہے، پل صراط کیسا ہے، حوض کوثر کیسا ہے، دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے کہ جو آواز دے رہے ہیں تم قبر میں آؤ تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا، تم محشر میں آؤ تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تم آؤ میدان محشر میں تمہیں میں پل صراط سے گزاروں گا، تم آؤ میدان محشر میں تمہیں حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا۔ ہم نے دنیا کے بقیہ افراد کو چھوڑ کر اس شخصیت کے دامن کو اسی لیے تھام لیا۔ دنیا والے دنیا تک ساتھ دیتے ہیں، امیر المؤمنین محشر تک ساتھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اور اب مومنین چونکہ کثیر تعداد میں آ چکے ہیں، آپ حضرات اگر تھوڑا سا اور آگے سمٹ آئیے تاکہ یہ باقی مومنین کو بقیہ پیچھے بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ آپ حضرات صلوات بھیجیے، تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے، مل جل کے صلوات بھیج دیجیے۔ ساری امت نہ صرف یہ کہ دعا کرتی ہے بلکہ دعا کرنا اس امت کے لیے واجب ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ کچھ دعائیں انسان کے لیے کرنا حرام ہے، کچھ دعائیں کر لینا انسان کے لیے مکروہ ہے، کچھ دعائیں کرنا مستحب ہے، کچھ دعا مانگنا واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کا حرام کام کے لیے دعا کرنا یہ حرام ہے، انسان کے لیے کسی مکروہ کام کا مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جن دعاؤں کو عام شکل میں مستحب قرار دیا ہے وہ دعائیں الگ ہیں۔ انسان کو روزی چاہیے، انسان کو اولاد چاہیے، انسان کو مال و دولت چاہیے، انسان کو زندگی چاہیے، یہ ساری دعائیں مستحب ہیں انسان کرے، لیکن ایک دعا ہے کہ جس کا مانگنا واجب ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، ہر روز مانگنا واجب ہے، اور وہ بھی ایک بار ہر روز نہیں، ہر روز 10 دفعہ مانگنا واجب ہے۔
اور یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو ساری امت مسلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتی ہے. یہاں مسلکوں کا فرق نہیں ہے, یہاں نظریوں کا فرق نہیں ہے, یہاں انسان کے مزاج کا فرق. سب کو یہ دعا کرنی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ آؤ جس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں آ کے تم نے اپنے کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا, ایسے موقع پر تمہیں اپنی زبان پر یہ جملہ کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. خدارا مجھے صراط مستقیم پر, ہم کہتے ہیں باقی رکھنا, بقیہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. میں ایک جملہ یہیں پر آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے توجہ رہے, ساری امت یہ دعا کر رہی ہے کہ مجھے صراط مستقیم یا مل جائے یا صراط مستقیم پر باقی رکھنا. یہی تو دعا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مل گئی, باقی رکھنا. عجیب ہے, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا جملہ ہے کہ اپنی نماز میں سورہ الحمد کے مکمل ہونے پر کبھی آمین نہ کہنا. عجیب ہے. اور جملہ سنیں گے مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ نماز میں الحمد کے سورے کے بعد آمین کہنا حرام ہے. عجیب, مکروہ نہیں ہے, جائز نہیں, حرام ہے, نہیں کہہ سکتے. بلکہ کیا کہنا ہے؟ البتہ یہ اب واجب نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین کا کہنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. مولا فرما رہے کہ آمین کہہ دینا حرام ہے. کیوں؟ مولا کیا مشکل ہے؟ ہم عام دعاؤں میں, ابھی مجلس مکمل ہوگی, مجلس کے اختتام پر دعا ہوگی, آپ سبھی اس دعا کے موقع پر آمین کہیں گے. آپ نے جہاں کہیں دعا سنی آپ آمین کہیں گے. کیوں؟ سورہ الحمد کے مکمل ہونے پر نماز کی پوزیشن میں انسان کے لیے آمین کہنا حرام ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جملہ ہے. یہ جو انسان اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے, اس جملے کے بعد آمین نہیں کہنا ہے, اس جملے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. کیوں؟ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. دونوں کی اپنے اپنے مقام ہیں, دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. آمین کب کہا جاتا ہے, الحمد کب کہا جاتا ہے. آپ گزر رہے تھے ہاسپٹل کے پاس سے, آپ نے دیکھا ایک انسان ہے کہ جو اسی ہاسپٹل سے باہر نکلا. خیریت, آپ یہاں کیسے, کیا ہو گیا؟ آپ پہچانتے تھے اسے. خیریت, کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارا بیٹا اس وقت آئی سی یو میں ہے, شدید بیمار ہے, اور بس اب دعا کر دیجئے کہ خدا اسے شفا دے. کہ آمین. جب تک بیماری ہے تب تک آمین کہا جائے گا. اور ایک دن آپ نے پھر اسی انسان کو دیکھا, پوچھا خیریت, اب آپ کا بیٹا کیسا؟ کہا الحمدللہ اب تو ٹھیک ہے, اب تو گھر آ چکا ہے, اور اس کے گھر آ جانے کی بنا پہ بڑا سکون مل گیا ہے. کہا الحمدللہ. اس کے معنی ہے جب تک بیماری ہو تب تک آمین کہا جاتا ہے, جب شفا مل جائے تو پھر اس موقع پہ الحمد کہا جاتا ہے. اللہ نے امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. جو ابھی بھی محتاج ہدایت ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں, جنہیں ہدایت مل چکی ہے وہ الحمد کہہ رہے ہیں. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. حتیٰ آپ اپنی نماز میں بھی, اگر فرادہ نماز بھی ہے, اس میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ الحمد کے بعد, سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں. با جماعت نماز میں تو کہنا ہے, لیکن بقیہ فرادہ میں بھی کہنے کی اجازت ہے. لیکن اب میں جس مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا, تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. کیا صرف راستے پر چل پڑنا ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ یس یا نو؟ آپ اگر پہلے مرحلے میں جواب دیں تو یہی جواب ہوگا کہ ہاں, راستے پہ چل پڑے. مثال کے طور پر آپ کسی سینٹر کی طرف جا رہے تھے, اس سینٹر پہ آپ نے اپنی گاڑی, اب تو آٹومیٹک آ چکی ہیں, گاڑی کو ڈال دیا آپ نے, میپ کے اوپر اس کو مثلا نشاندہی کر دی, اب وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گی بس. کیا کسی راستے پر چل پڑنا ہی انسان کو منزل تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے؟ یا لفظیں اور تبدیل کر دوں, کیا صراط مستقیم پر آ جانے ہی سے انسان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا, کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, اور اس وجہ کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں اس سے پہلے
میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں. بڑا سخت لمحہ آ چکا ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. میں ایک نبی کا واقعہ نقل کر رہا ہوں. عالم یہ ہے کہ آگے نیل جیسی یہ وہ پانی کی نہر ہے کہ جو سب کو ڈبونے پر تیار ہے، اور پیچھے کس کا لشکر ہے؟ فرعون کا لشکر. ان دو دشمنوں کے درمیان، اس لیے کہ پانی کی خاصیت ہے کہ ڈبو دے، لشکر کی خاصیت ہے کہ قتل کر دے، ان دو موت کے بہانوں کے درمیان جناب موسیٰ کی قوم ہے جو اب بیچ میں ہے، گرفتار ہے. کیا کرے؟ جناب موسیٰ کے پاس آئے، گھبرائے ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، آگے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ لوگ آئے. کیا کریں؟ آگے تو پانی آ چکا ہے. کہا کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ نے انتظام کیا ہے. جناب موسیٰ کو حکم پروردگار تھا، لہٰذا جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو جس موقع پر پانی پہ مارا، یہ سب تب ہو رہا ہے پیچھے لشکر قریب ہوتا جا رہا ہے. جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو جس موقع پر پانی پہ مارا، اسی پانی، بہتے ہوئے پانی پر اللہ نے راستہ تیار کر دیا. پانی بہتا رہے گا لیکن اب کسی بھی انسان کا پیر اس پانی میں ڈوبے گا نہیں، بچ جائے گا. اچھا، قوم بھی بڑی عجیب. ہم اکیلے ایک قبیلے والے نہیں ہیں، 12 قبیلے ہیں، لہٰذا ہمیں 12 راستے بنا کر دیجئے. بھئی پیچھے موت ہے، اب تو موقع جلدی سے نکل، نہیں، ابھی بھی وہی اکڑ، وہی خاندانی غرور، وہی قبیلے والا مزاج. ہمیں تو راستے اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے الگ چاہیے ہیں. اللہ نے بھی جناب موسیٰ کو حکم دیا، جناب موسیٰ نے عصا کو اس جگہ پہ استعمال کیا. اب یہ 12 راستے بن گئے. اللہ بھی شاید متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ نجات 12 ہی کے ذریعے ملنے والی ہے. قوم اب تو چلو کا نہیں، کیا پتا کہ ہماری بغل کی قوم قبیلے والا نکل رہا ہو تو وہ ڈوب جائے. نہیں، ایسا کچھ کر دیجئے کہ ہم لوگ چلیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلیں. اتنی ضدی قوم ہے. کہاں تو پیچھے موت آ رہی ہے، گھبرا کے ان کو چل پڑنا. کیا نہیں، ابھی بھی جناب موسیٰ نے انتظام کیا. اب ان پانی کے درمیان بعض روایتوں میں ہے کہ دریچے کھولے گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ اس انداز سے پانی کی لہروں کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ادھر کے لوگ ادھر والوں کو، ادھر والے ادھر کو دیکھیں کہ گزر رہے ہیں. راستے پر پوری قوم کو تو اب چل پڑنا چاہیے تھا. کہا نہیں، ایسے نہیں جائیں گے. کیا پتا، اچھا جناب موسیٰ جناب ہارون کے ساتھ ہیں، کیا پتا کہ آپ اور ہارون جس موقع پر پانی سے نکل جائیں اور قوم پیچھے پانی میں ہو، ڈوب جائے. کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آگے آگے آپ چلیں، پھر آپ کے پیچھے پوری قوم چلے اور سب سے پیچھے جناب ہارون چلیں. یہ قوم بھی جانتی تھی کہ دونوں طرف سے جب تک الہی نمائندہ نہ ہو نجات نہیں ملے گی. اب یہ حکم ہو گیا جناب موسیٰ کی طرف سے، ہارون پیچھے چلنا ہے. جناب ہارون سب سے آخر میں، پوری قوم بیچ میں ہے، جناب موسیٰ آگے جا رہے ہیں. راستہ وہی ہے اور ادھر فرعون پہنچ چکا ہے. اس نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہے، اس پہ پوری جناب موسیٰ کی قوم اندر جا چکی ہے، پانی کی لہروں پہ ہے. آواز دیا، دیکھا راستہ میں نے بنایا تھا، گزر یہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ غرور، تکبر، میں نے راستہ بنایا تھا، یہ کیسے گزر گئے؟ کیا کرے؟ کہا تم سب بھی چلو. ساری فرعون کی یہ قوم ہے کہ جو اس پانی میں اتر چکی ہے. ادھر آگے آگے جناب موسیٰ کی قوم پانی میں ہے، ادھر پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے سارے لشکری ہیں جو پانی میں ہیں. یہاں تک کہ وہ پانی سے ادھر جناب موسیٰ کے سارے قوم والے جیسے ہی باہر نکلے، اب صرف اس راستے پر فرعون اور اس کا لشکر موجود ہے. اچانک ان لہروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کیا. وہی راستہ کہ جس نے موسیٰ کی قوم کو نجات دیا تھا، وہی راستہ اب ان سارے انسانوں کو ڈبو رہا ہے، ان کو ختم کر رہا ہے. اے میرے پروردگار، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ راستہ وہی ہے جس نے کچھ کو نجات دیا ہے اور کچھ کو ڈبو دیا ہے، کچھ کو بھٹکا دیا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی نجات راستہ نہیں دیتا ہے، رہبر دیتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.
رہبر تمہیں بچائے گا، تمہارا الہی نمائندہ تمہیں بچائے گا۔ راستہ نہیں بچاتا ہے، وہی راستہ ہے جس نے ڈبویا ہے اس فرعون کے لشکریوں کو، اور اسی راستے نے جناب موسیٰ کو اور ان کے لشکریوں کو، ان کے سارے ساتھیوں کو نجات دی ہے۔ اسلام یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، تمہیں نجات چاہیے ہے، آؤ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آؤ۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علی ہیں، لا یخرجکم من ہدا، تمہیں کبھی ہدایت سے دور نہیں جانے دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے، ولا یدخلکم باب ضلالہ، اور کبھی بھی ضلالتوں میں تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، بھٹکنے نہیں دیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، تمہیں نجات دلائیں گے۔ اور اسی لیے حضور اکرم نے جس موقع پر یہ جملہ فرمایا، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، رسالت مآب نے جب یہ جملہ فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت سے اٹیچ رہو گے، جڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز نہیں بھٹکو گے۔ کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو۔ بقیہ جتنے بھی افراد ہیں ان کی عقیدت میں بڑے جملے کہے گئے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے کہ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیے آپ توجہ فرمائیں، میں بڑی ادب و احترام سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کی توہین نہیں کرنی ہے، لیکن حضور اکرم اگر چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان اصحاب کو قرار دے کے جا رہا ہوں، آؤ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، اتنے اصحاب تھے، معمولی تعداد نہیں، بہت بڑی تعداد تھی، تم اصحاب سے وابستہ ہو جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، کہہ سکتے تھے۔ اچھا کہا بھی بعض لوگوں نے، بعض جملے کہے گئے ہیں کہ یہ ہمارے اصحاب ہیں، اصحابی کالنجوم، جن کے پیچھے بھی چل پڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، جملہ کہا بھی گیا۔ حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا، البتہ یہ جملہ لوگوں نے بنایا ہے، حضور اکرم نے نہیں فرمایا کہ میں اصحاب کو تمہارے درمیان قرار دے رہا ہوں، ان کے پیچھے چل پڑو، نہیں، اہل بیت فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کا سفر کتنا طویل ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سفر کتنا طویل ہے، جتنا لمبا سفر ہوگا اتنا ہی ساتھ جانے والے کا بھی سفر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جاتے ہیں ایشیا، 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا سفر ہے، تو اب انتظام یہ ہوگا کہ ایسی فلائٹ میں آپ بیٹھیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اتنا فیول ہو کہ آپ کو 14-16 گھنٹے تک پہنچا سکے۔ معلوم ہوا فیول اس کے اندر 2 گھنٹے کا ہے، سفر 14 گھنٹے کا ہے۔ جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے، کہیں نہ کہیں راستے میں آپ کو اترنا ہے، رکنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہا ہے وہ منزل تک جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر رسالت مآب کی رسالت کو قیام قیامت تک رہنا ہے، پوری توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور یہ واقعی طور کے پر عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر اس رسالت پیغمبر کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو پھر ایسی ہستیوں کے ساتھ اسلام کو اور رسالت کو قرار دینا ہوگا جو قیامت تک رہیں۔ سب سے زیادہ لمبی عمر جس کی گزری ہے ان کا نام ہے ابو الطفیل، 100 کچھ سال ان کی عمر ہے۔ کب انتقال ہوا ہے؟ 110 ہجری قمری میں، یعنی رسالت سن 11 ہجری میں رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں، 110 ہجری میں یہ آخری صحابی پیغمبر ہیں ابو الطفیل کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ توجہ فرمان میں کیا عرض کر رہا ہوں، آخری صحابی پیغمبر ہیں ابو الطفیل کہ جو 110 ہجری قمری میں یعنی بعد پیغمبر بس 99 ایئرز ہی تک آپ رہے، اور ان کے بعد سارے صحابی ختم ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ روح اچھا سب نے لکھا ہے یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، سارے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ ابو الطفیل کے انتقال کر جانے کے بعد عصر صحابیت، یعنی صحابیت کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، صحابیت ختم،
اب جتنے بھی آئیں گے وہ سب تابعین کہلائیں گے یا تبع تابعین کہلائیں گے، وہ کوئی بھی صحابی نہیں کہلائیں گے۔ اگر رسول اللہ نے امت کو صحابیت کے حوالے کیا ہوتا تو امت مسلمہ 110 ہجری میں ختم ہو جاتی، اس لیے کہ 110 کے بعد انسان پھر کس کے پیچھے چلتا؟ اس لیے کہ جن کے پیچھے چلنا تھا وہ اب صحابی نہیں ہے، تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ تابعین انہیں کہا جاتا ہے جو اصحاب کے بعد والے شمار کیے جائیں، تابع تابعین ان کے بھی بعد کے ہیں۔ لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا کہ چونکہ رسالت پیغمبر کو قیام قیامت تک باقی رہنا ہے، لہٰذا اب اصحاب کے حوالے نہ کیا جائے، ان کے حوالے کیا جائے کہ جن کے وجود پر یہ قیامت اس طرح سے قائم رہے گی کہ جب تک آخری وارث پیغمبر اہل بیت اطہار میں سے نہ آ جائے دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے خود کو وابستہ کریں، اور اسی لیے حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، فرمایا میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحابیت 110 ہجری میں ختم ہونے والی تھی اور اہل بیت قیامت تک روئے زمین پہ رہنے والے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، پھر میں بڑے ادب و احترام سے جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، انسان کچھ چیزوں کو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن کن چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں تارک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھ اصحاب کو تو لے کر نہیں گئے، انہیں بھی تو چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ازواج کو لے کر نہیں گئے، انہیں بھی تو چھوڑ کے جا رہی ہیں، لیکن نہیں فرمایا کہ میں اصحاب و ازواج کو چھوڑ کے جا رہا، نہیں، فرمایا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ آپ توجہ سے سنیں، آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے اور میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس موقع پر یہ جملہ استعمال کرتا ہے، اس جملے کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ وہ مفہوم کیا ہے؟ مثلا میں آپ کے درمیان آیا، یہاں بیٹھا کرسی کے اوپر، اس کے بعد یہاں ممبر پہ آیا، ممبر پہ مجلس پڑھی، اترا ممبر سے میں جانے لگا، ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے ذوالفقار صاحب، ذوالفقار بھائی، یہ دوڑتے ہوئے آئے کہ مولانا صاحب آپ نے جو رومال نکالا تھا وہ رومال تو آپ ممبر پہ چھوڑ آئے۔ میں نے کہا اپنے بزرگوار سے کہ میں صرف اپنا رومال ہی چھوڑ کے نہیں آیا ہوں ممبر پہ، اس ممبر پہ مائک لگا تھا وہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اس ممبر کے اوپر مثلا یہ گھڑی رکھی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اس ممبر پہ ٹیشوز رکھے ہوئے تھے انہیں بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہمارے بزرگوار ذوالفقار بھائی کا کیا جواب ہوگا؟ مولانا جب تک رومال کی بات ہے تب تک تو ٹھیک ہے کہ آپ رومال چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن یہ آپ کہیے کہ گھڑی چھوڑ کے آئے ہیں، یا آپ کہیے مائک چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ٹیشو پیپر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ قابل قبول کیوں؟ کہا اس لیے کہ چھوڑ کر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو ساتھ میں لے کر آئے ہوں، جو آلریڈی وہاں پر موجود ہو، جو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ جائے اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کر جاؤں، اس کے لیے لفظ تارک اور چھوڑنا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ اصحاب کے لیے فرمایا، نہ اپنے گھر کے لیے فرمایا، نہ اپنے ازواج کے لیے فرمایا۔ وجہ صرف ایک ہے، جنہیں اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے تھے انہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ حضور اکرم اپنے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے لائے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اسی لیے ہمیں اہل بیت اطہار اور قرآن سے خود کو وابستہ رکھنا ہے۔ اہل بیت اطہار کبھی بھی انسان کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ سرکار امیر المؤمنین کے قدموں سے جو وابستہ ہو جائے، حتیٰ واقعاً بعض روایتیں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی ہے۔ بقیہ بعض واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج میں جس واقعے کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک بہت معتبر راوی ہیں احمد بن محمد بزنتی، آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً، بڑا جلیل القدر صحابی کا درجہ ملا ہے آپ کو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
مولا بہت زیادہ آپ کو عزت دیتے تھے. وجہ تھی واقفیہ فرقہ بہت زور پکڑ چکا تھا، اور یہی احمد بن محمد بزنتی ہیں، احمد بزنتی جو کہلاتے ہیں. بڑا انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے درمیان جاتے تھے، امام کی امامت کو بیان کرتے تھے، حقانیت کو واضح کرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں امامت کی محبت پیدا کرتے تھے. بڑا رتبہ تھا. ملتا ہے کہ احمد بزنتی کے لیے امام نے ایک بار باقاعدہ سواری بھیجی اور اپنے غلام سے یہ فرمایا کہ جاؤ احمد بزنتی کو لے آؤ. کیا عزت ہے! امام خود سواری بھیجی. احمد بزنتی آئے، اس سواری پہ بیٹھ کے، امام کی سواری ہے، گھوڑے پر بیٹھ کے آئے امام کے پاس. امام نے گفتگو شروع کی. رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ نصف شب کے آس پاس. بہت کم واقعات ہیں کہ اہل بیت اطہار نے زیادہ رات تک گفتگو کی ہو، ان میں سے ایک یہی واقعہ ہے. ورنہ عام شکل میں اہل بیت اطہار نے رات میں مغربین کے بعد گفتگو کا ذکر ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس واقعے میں نصف شب تک گفتگو فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا، مولا فرماتے 8ویں امام کے، احمد بزنتی اب تمہارے لیے مدینے واپس جانا ممکن نہیں ہے، آدھی رات ہو چکی ہے. کیا بہتر نہیں ہے کہ ہمارے پاس رات میں رک جاؤ؟ تو دلی مراد ہے. مولا آپ کا حکم سرور چشم، آپ کی بات قبول ہے. مولا نے اپنی کنیز سے فرمایا، دیکھیں عزت، اپنی کنیز سے فرمایا کہ جاؤ میرا بستر لے کے آؤ، احمد بزنتی کے لیے یہیں پر بستر لگاؤ، میری توشک، میری چادر، میرا تکیہ لا کر دو تاکہ احمد بزنتی اس پر آرام کرے. احمد بزنتی تو اندر سے اب پوچھے نہیں، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ہم اگر 2 بار زیارتوں پہ چلے آئیں تو کیا عالم تھا، میں 2 بار زیارت کر کے آیا ہوں. اور اگر مثلاً کسی صاحب نے 10-12 بار زیارت کر لی تب تو پوچھئے نہیں، میں 12 بار زیارت کر کے آیا ہوں. ہمیں اکڑ پیدا ہوتی نہیں. احمد بزنتی کا عالم یہ کہ نہ جانے کیا احساس، مولا نے مجھے اپنی سواری دے کے بلایا، مولا اپنا بستر دے رہے ہیں، مولا اپنے گھر مجھے رکنے کا موقع. یہ عجیب مرحلہ ہے. اچانک مولا تشریف فرمائے، کنیز لا کے بستر لگا رہی ہے، اچانک مولا فرماتے کہ احمد، غرور نہیں پیدا ہونے پائے. احمد تو لرز گئے، فرزند رسول آپ کیا فرما رہے؟ کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں رکنے کی بنا پر تمہارے اندر کل کو غرور اور تکبر پیدا ہو جائے اور تم بقیہ مؤمنوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہو کہ میں تم لوگوں سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے 8ویں امام نے اپنا مہمان بنایا تھا. اتنی احتیاط. اور پھر فرماتے ہیں اسی سرزمین مدینہ پر میرے جد سرکار امیر المؤمنین جناب صعصع بن صوحان، بڑے عظیم الشان امیر المؤمنین کے صحابی ہیں، آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا. صعصع بن صوحان بڑے ہی عظیم المرتبہ صحابی ہیں امیر المؤمنین کے. کہا بیمار تھے، امیر المؤمنین کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور جب اٹھ کے آنے لگے تو صعصع سے فرمایا کہ صعصع، میرا تمہاری عیادت کے لیے آنا تمہارے تکبر کا سبب نہ بن جائے. کل کو بقیہ صاحب کے بیچ میں بیٹھ کے اکڑ نہ پیدا کرنا کہ مجھ سے امیر المؤمنین ملنے آئے تھے. نہیں، مولا ہم سب کو بھی درس دے رہے ہیں. مجلسوں میں شرکت کر لینے کے بعد اکڑ پیدا نہ ہو بلکہ شکر پروردگار کا جذبہ پیدا ہو جائے. زیارتوں پر جانے کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ میں مولا کی بارگاہ، نہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ کہ پروردگار نے زیارت کی توفیق عطا کر دی. جسے جتنی توفیق ملے توفیق پروردگار پہ اکڑ نہ پیدا ہو بلکہ انسان کے اندر ایک احساس کہ پروردگار نے یہ مجھے توفیق دی ہے اور اس توفیق کو سنبھال کے رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بس میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا. ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں. اہل بیت اطہار نہیں پسند کرتے کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے کسی کام کے لیے کسی غیر کے پاس جائے. میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، توجہ دینا اور سمجھنا، متوجہ ہونا آپ کا. مولا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی غیر کے پاس ہم جائیں. اگر اہل بیت کا کوئی کام ہے، مسجد کا کام، امام بارگاہ کا کام، مجلس کا کام، زیارت کا کام، پسند نہیں ہے کہ غیروں کے پاس جائیں.
جس کو ہم اپنی زبان میں نہیں پتہ یہ لفظ آپ کے لیے مانوس ہے یا نہیں ہے. ہمارے وہاں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان میں کچھ جن کو کہتے ہیں فیک ڈاکٹر ہوتے ہیں, مصنوعی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بنے ہوئے, لوگوں میں مشہورت ہو گئی, جن کو ہمارے وہاں کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر. نہیں پتہ یہ لفظ مانوس ہے یا نہیں ہے. وہ ان کے لیے سوال ہو, ڈاکٹر نہیں, میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, دو چار دوائیں, مثلا ہم ہی لوگ ہیں کرکروسن کھا لو بخار آ گیا, تب کہنے لگتے ابھی ڈاکٹر صاحب کو اتنا پتہ ہے. تو کچھ کامن دوائیں ہوتی ہیں جو ان کو پتہ ہوتی ہیں, لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اور ہوتا بھی ہے. ہم لوگ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پتہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اچھا بھائی متاثر ہو گئے, ملاقات ہوئی, پتہ چلا نہیں تو ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, بس شہرت ہے ان کی. ہم ایسے موقع پر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان غیروں کے پاس جا کر اپنی بات کہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے, جس کے گھر میں ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. دنیا جاتی ہے جائے, لیکن جب اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہمارے وجود میں ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ہمارے بعض علاقوں میں یہ مزاج ہے کہ جا کر, مثلا میں یہاں اپنے تقاضے ہوتے ہیں لہٰذا اس لفظ کو نہیں استعمال کروں گا, مثلا چلا جاتا ہوں, وہ ان کا ایک سینٹر ہے, ایک مرکز ہے, اس پہ کھڑے ہو کے لوگ سنڈیز کو آتے ہیں, دعا کرتے ہیں, میں بھی جا کے دعا کر لیتا ہوں. شاید آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے, بہت سے لوگ ہیں چلے جاتے ہیں کلیسا جا کے دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ کہا بھئی وہاں دعا کرنے میں کون سی مشکل ہے, اس لیے کہ اچھا ایکسکیوز کیا ہے, اس کا آرگومنٹ کیا پیش کرتے ہیں جب کہو کہ وہاں کیوں گئے, کیوں دعا کی؟ کہتے ہیں بھئی جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے مثلاً اپنی زوجہ کا علاج کرانے کے لیے, کیا پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب و مسلک کے ہو؟ اسی طرح سے یہاں دعا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہم اولاد کے لیے دعا کرنے آئے تھے, کلیسا کے باہر کھڑے ہو کر, ہم نے چرچ کے باہر کھڑے ہو کر ہم نے دعا کر لیا تو کون سی مشکل ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جائے تو جائے, لیکن امام حسین کا کوئی چاہنے والا کسی غیر کی بارگاہ میں جا کر اولاد کی دعا نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کلیسا واقعی طور پہ اولاد دینے کی صلاحیت رکھتی ہوتی تو کبھی بھی راہب امام حسین سے اولاد دینے نہ آتا. ہمیں غیروں سے نہیں مانگنا ہے, ہم کو امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہے. اگر واقعاً کوئی مذہبی کام ہے تو اہل بیت اطہار سے زیادہ دنیا میں کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو حل کر سکے. ایک عظیم الشان ہمارے مجتہد گزرے ہیں کہ جن کا سرنیم ہی مجتہدی تھا, البتہ خاندانی سرنیم تھا, اور ان کے علاوہ بقیہ بظاہر ذکر نہیں ہے کہ ان کے خاندان میں اور بھی کوئی مجتہد رہا ہو سکتا ہے رہے ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. شیخ جعفر مجتہدی بڑے عظیم الشان انسان گزرے ہیں, بڑے واقعات ہیں, اور شاید ممکن ہے کہ 2 دن کے بعد پھر ان کا ذکر آئے, اور اس موقع پر میں تھوڑی سی تفصیل بھی ان کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد رکھے ہیں کہ جو آخری امام کے ناصر اس زمانے میں کہ جو غیبت کا دور ہے اس میں بھی ہوتے ہیں. ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور شاید آپ حضرات بھی, چونکہ وظاہر ہے کہ اب آپ لوگ کلپس وغیرہ سنتے رہتے ہیں, سید شفتی کے واقعے میں اگر آپ نے سنا ہو تو میں نے اس میں تفصیل سے عرض کیا ہے کہ کس طرح سے امام کے مددگار ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ شیخ جعفر مجتہدی جو خود مجتہد تھے, خود بہت بڑے عالم تھے, یہ امام کے ناصروں میں تھے. یہ بہت بڑی بات ہے, امام کسی کو یہ شرف دے دے. ان کا عالم یہ تھا کہ جاتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. البتہ بہت سارے واقعات شاید مجھے موقع ملے گا تو عرض کروں گا, حتیٰ یہ جرمن تک گئے ہیں امام کے حکم سے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. کبھی موقع ملا, اگر مہلت ملی عرض کروں گا. میں آج جو واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ توجہ سے سنیں. ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. اہل بیت اطہار کی شہادت کی تاریخوں میں اپنے گھر مجلس ضرور رکھتے تھے. اور یہ بھی چونکہ میں 2 دن بعد پھر کہنے والا ہوں, آج پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اپنے گھر کو بھی مجلسوں کے ذریعے سے حیات عطا کیجیے. زندگی ہمارے گھروں میں تب آئے گی کہ جب ذکر اہل بیت ہوگا. ہر ایک وہ 10 منٹ کی مجلس رکھے, لیکن اپنے گھر میں ضرور مجلس رکھے. سال میں 1 دن ضرور اپنے گھر میں مجلس رکھیں. شیخ جعفر
مجتہدی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں، تبریز کے رہنے والے تھے لیکن یہ تہران میں قیام تھا اس زمانے میں، اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے، اور ایک خطیب تھے آغا برقعی، اچھے خطیب تھے، ان کو اپنے گھر بلاتے تھے اور وہ مجلس پڑھتے تھے۔ ہمیشہ کے ایک طریقہ کار تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ مجلس پڑھتے تقریباً 30 منٹ، اور اس کے بعد نیچے جب آ کے بیٹھتے تھے چائے ہوتی تھی۔ چائے جس موقع پر پی رہے ہوتے تھے، شیخ جعفر مجتہدی جو خود مجتہد تھے، خود بہت بڑے عالم تھے، پھر وہ ایسے ہی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی علمی بات شروع کرتے تھے، اور اس علمی بات میں احادیث اہل بیت اطہار کو اتنے اچھے انداز سے بیان کرتے تھے کہ خود ایک مفید درس بن جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ایک دفعہ شیخ جعفر مجتہدی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، اور یہی آغا برقعی جو مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے مکمل ہونے کے بعد یہ جلدی سے انہوں نے چاہا کہ میں باہر نکل جاؤں، غیر اتنی دیر بیٹھے کہ چائے پئیں، چائے پی اور باہر نکلنے لگے۔ گیٹ کے اوپر یہ شیخ جعفر مجتہدی لوگوں کو خدا حافظ کرنے اور ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سوچا ان کو خدا حافظ کہہ لیں پھر نکل جائیں گے۔ آج نہیں بیٹھے، جبکہ ابھی شیخ جعفر مجتہدی آ کر بیٹھتے اور پھر وہ علمی گفتگو ہوتی اور اس کے بعد یہ سب جاتے۔ آج جلدی جا رہے تھے سید برقعی۔ شیخ جعفر مجتہدی نے جب ان کو دیکھا، کہا کہ سید بیٹھ جائیے، سید آپ بیٹھ جائیے، آپ ابھی نہ جائیے، کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ نہیں متوجہ ہوئے، سید برقعی متوجہ نہیں ہوئے، ان کے احترام میں واپس آئے، پھر دوبارہ بیٹھے، اور پھر چائے لوگ لا کے پیش کی گئی، چائے پی، اور پھر جلدی سے جانا چاہا، پھر دروازے پہ پہنچے، پھر انہوں نے روکا، سید ابھی نہ جائیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا، آپ کیوں جلدی جانا چاہتے ہیں؟ یہ پھر ان کے احترام میں واپس آئے، پھر بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر جس موقع پر جانے لگے، پھر شیخ جعفر مجتہدی نے روکا اور اب صاف لفظوں میں کہا کہ آپ جس گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے اس مجلس کے فرش سے جلدی جا رہی ہیں، اس کے لیے آپ جلدی نہ کریں، وہ گاڑی آپ کو ابھی ملنے والی ہے۔ اب یہ متوجہ ہوئے، سید برقعی اب متوجہ ہوئے کہ کچھ بات ہے جو ان کو سب پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، ان کو پتا ہے۔ آگے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اچھا اب آگے بیٹھے تو بالکل اطمینان کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ جعفر مجتہدی نے آواز دی کہ سید، چونکہ ان کے خطیب تھے، ان کے وہاں کے ہمیشہ مجلس پڑھتے تھے، سید یہاں آئیے۔ آئے ان کے پاس کہ یہ دیکھیے یہ چابی ہے گاڑی کی، 4 ویلر کی، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی لیجئے، اور کل فلاں جگہ چلے جائیے گا، یہ گاڑی کے سارے پیپرز آپ کے نام کر دیے جائیں گے۔ لیکن سید برقعی، آپ کے جد امام حسین نے ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سید برقعی سے کہہ دینا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک مولا کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے پاس جا کر اپنی مشکل کو بیان کرے۔ زار و قطار رونے لگے سید برقعی، بے پناہ رو گیا۔ پوری بات سامنے آ گئی تھی، پبلک کو تو نہیں پتا ہے لیکن یہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ بیٹھ گئے وہیں زمین پہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا سنو گے؟ آؤ بتا دیتا ہوں۔ میں مجلسوں کے لیے جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ میرے پاس خود کوئی سواری نہیں تھی، مجھے کبھی ٹیکسی کرنی پڑتی تھی، کبھی کسی سے لفٹ لینا پڑتی تھی، ایک عجیب مرحلہ ہوتا تھا میرے لیے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، کبھی کبھی گاڑی کے انتظار میں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ آج چونکہ وہ نیا زمانہ تھا، نیا انقلاب آیا تھا ایران میں، اس زمانے میں کچھ لوگوں کو اگر زیادہ درخواست آ جائیں اور لوگ ریکویسٹ کریں تو لوگوں کو کم خرچے پر گاڑی دی جاتی تھی۔ کچھ ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا کہ مثلاً اگر گاڑی کی قیمت مثلاً یہ ہے کہ 5 لاکھ کی ہے تو آپ مثلاً 50,000 ہی دے دیجئے اور آپ کو گاڑی دے دی جائے گی، بقیہ پیسہ گورنمنٹ دیتی تھی، بشرطے کہ آپ کی ضرورت کو گورنمنٹ سمجھ لے۔ جس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جس وزارت کی طرف سے گاڑی دی جاتی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرا ایک رشتہ دار کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے مجلسوں میں جانے کے لیے مشکل ہوتی ہے تو تم مجھ کو ایک گاڑی دلا دو۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں آپ کو فری میں دلا دوں گا، آپ کو وہ مثلاً 50,000 بھی نہیں دینا پڑے گا۔ کب آنا ہوگا؟ کہ کل آ جائیے گا۔ کل تو میں کہہ رہا ہوں کوئی تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو آ جائیے گا، اس دن میں آفس میں بیٹھا ہوں گا، آپ آ جائیے گا، آپ کا کام کر دوں گا۔
سید برقعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ دن تو وہ ہے کہ جس دن شیخ جعفر مجتہدی کے گھر میں مجھے مجلس پڑھنے جانا ہے. کہا نہیں دیکھیے اسی دن بس وقت ہے, اس کے علاوہ کچھ وقت نہیں ہے, نہ اس سے پہلے آنے کی گنجائش ہے نہ اس کے بعد ہے, اسی دن آنا ہوگا. کہا میں نے اس سے جب زیادہ کہا کہ بھئی اسی نہیں آ سکتا تو اس نے کہا یہ کام کیجئے کہ آپ مجلس ختم کیجئے گا اور فوراً چلے آئیے گا, میں آپ کا کام کر دوں گا, لیکن 2 بجے سے پہلے آنا. 2 بجے آپ جانتے ہیں کہ ایران میں جو آفیشیل ٹائم ہے وہ 7 سے 2 کا ہے. ہمارے شاید یہاں کے اوپر 10 بجے شروع ہوتے ہیں, 9 بجے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے مثلا انڈیا پاکستان میں 10 بجے کا ٹائم ہے, ایران میں 7 سے 2 کا ٹائم ہے. کہا 2 بجے سے پہلے آئیے گا, 2 بجے آفس بند ہو جائے گا, اس کے بعد فائدہ نہیں ہے آپ کے آنے میں. کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجلس سے میں اترا ہوں, یہاں سے جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے. اگر میں ابھی چلا جاؤں گا تو میرے سارے کام نپٹتے 2 بج جائیں گے, اور اگر دیر سے گیا تو 2 بج جائیں گے, میرے جانے کا فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا میں جلدی جا رہا تھا. لیکن مجھے ساری فکر اسی بات کی ہے کہ جس کام کو مجھے اپنے آقا امام حسین سے کہنا تھا اس کام کو میں نے دوسروں سے کہا. میں نے اگر امام سے اپنی بات کہی ہوتی تو یہ گاڑی مجھے مل جاتی. امام نے دیا لیکن متوجہ کرا کے دیا. شیخ جعفر مجتہدی کہتے ہیں میں تو دیکھ رہا تھا. اچھا, شیخ جعفر کے پاس وہ نگاہیں تھیں جو برزخی نگاہ کہلاتی ہیں, جو دیکھ لیتے تھے ساری حقیقتوں کو اور ساری باتوں کو سمجھ لیتے تھے. اور اسی لیے آغا مراشی نجفی کا جملہ ہے کہ شیخ جعفر مجتہدی کا مستقیم اور ڈائریکٹلی رشتہ تھا اہل بیت اطہار سے, یعنی ڈائریکٹلی پیغام لیتے تھے اہل بیت اطہار سے. عجیب شخصیت تھے, کبھی ذکر آئے گا میں بیان کروں گا. شیخ جعفر مجتہدی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جوان اپنے گھر سے نکلا ہے, گاڑی میں بیٹھ چکا ہے, اور وہ میرے طرف آ رہا ہے تاکہ یہ گاڑی مجھ کو دے اور امام حسین کے حکم سے میں یہ گاڑی سید برقعی کو عطا کروں. یہ ہے امام کا انتظام. ہمیں نہیں پتا چل پاتا ہم نے کب امام حسین سے کچھ مانگا کہ امام نے عطا نہ کیا ہو, کب ایسا ہوا ہے. ہم سوچتے بھی نہیں اور امام عطا کر دیتے ہیں. ہماری ضرورتوں کو امام سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اگر ذرا سی بھی لغزش ہوتی ہے اہل بیت اطہار متوجہ کراتے, خاص طور سے امام حسین متوجہ کراتے. ان تاریخوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے. یہ تاریخیں امام حسین کی بارگاہ میں صرف آ کر بیٹھ کے گریہ ہی کرنے کی نہیں ہیں, بلکہ امام حسین سے ہدایت لینے کی تاریخیں ہیں. امام حسین جسے عزت عطا کریں زمین سے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جسے نظروں سے امام حسین گرا دیتے ہیں پھر وہ انسان اپنوں کے درمیان بھی عزت والا نہیں رہ جاتا. یہ جملہ اگر موقع ملا تو کل عرض کروں گا, اب اس لیے کہ وقت نہیں بچا ہے کہ اس وضاحت میں آپ کو لے کے جاؤں, لیکن حقیقت یہ ہے امام حسین سے عزت لیجئے. جو منصب چاہیے وہ امام حسین سے لیجئے. امام تو اتنا زیادہ اپنا بنانے پہ تیار ہیں کہ اگر کوفے میں کوئی چاہنے والا ہے تو اسے بھی خط لکھ کے امام بلا رہے ہیں, آؤ حبیب میری مدد کے لیے تم آ جاؤ. حبیب کی ضرورت امام حسین کو نہیں ہے, لیکن شہادت کے لیے جناب حبیب کو امام حسین کے قدموں کی ضرورت ہے. عجیب انداز ہے. آپ توجہ فرمائیں, 3 تاریخ کو اسی شہر کوفہ میں شریح قاضی نے یہ فتویٰ دیا کہ فرزند رسول کا قتل جائز ہے, اور 6 محرم الحرام یا بعض روایتوں میں 7 محرم الحرام کو امام حسین کا نمائندہ ہے جو جناب حبیب کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے. حبیب تمہیں امام حسین نے بلایا ہے. حبیب تجھے آقا حسین اپنی بارگاہ میں یاد کر رہے ہیں. کس انداز میں بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک لقمہ ہے کہ جو دہن میں اب آگے بڑھنے کے بجائے رکنے لگا, سمجھ گئے کہ کوئی مہمان دروازے پہ آ رہا ہے. اچانک دق الباب ہوا, جناب حبیب اب گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں. وہ خط کے جس میں امام حسین نے جملہ لکھا تھا
من الحسین الغریب الی الرجل فقیہ، زہرا کا لاڈلا حسین ہے جو پردیس میں ہے اور اب اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ رجل فقیح حبیب، یہ جملہ جو امام حسین نے لکھا یہ صرف اس لیے تھا تاکہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ آؤ دیکھو حسین جس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کو پھر قوم فقیح مانتی ہے، وہ قوم کی نگاہ میں فقیح سمجھا جاتا ہے۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور گریہ کرتے ہوئے اس خط کو پڑھنا شروع کیا کہ میرے حسین نے خط لکھا ہے۔ خط پڑھ چکے حبیب آئے، آ کر دوبارہ زوجہ کے پاس بیٹھے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا زہرا کے لاڈلے حسین نے مجھے پیغام دیا ہے، میں کربلا کے میدان میں آ چکا ہوں، دشمنوں کا مجمع ہے۔ حبیب اگر چاہتے ہو کہ میری مدد کرو تو جلد از جلد خود کو کربلا پہنچاؤ۔ زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں کیوں میدان کربلا جاؤں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ صرف چاہتے تھے کہ اپنی زوجہ کا امتحان لیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ زوجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہتی حبیب کیا کہہ رہے ہو؟ زہرا کا لال تمہیں بلائے اور تم جانے پہ تیار نہ ہو، میں کربلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں اے زوجہ میں صرف اس لیے جملہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں کربلا کی طرف نہ جاؤں۔ میں جا رہا ہوں، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، حبیب نے اپنے گھر کو بھی قربان کیا ہے، اپنی زوجہ کو بھی قربان کیا ہے، اپنی مال دولت کو بھی قربان کیا ہے، اپنی زمینوں کو بھی قربان کیا ہے، اس لیے کہ دشمن نے سب کچھ چھین لیا۔ ہاں جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے کوفے کی سرحد پہ جاؤ اور جا کر کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا۔ یہ غلام ہے کہ جو گھوڑا لے کے سرحد پہ آ کے کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ ادھر حبیب کے آنے میں ذرا دیر ہوئی، اب جو حبیب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ وہ گھوڑا کہ جس کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے یہ غلام آوازیں دے رہا ہے اے اسب با وفا پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت کے اوپر سوار ہو کے کربلا میں جا کے زہرا کے لال کی مدد کروں گا۔ حبیب آواز دیتے ہیں کہ تمہارے اندر اتنا جذبہ ہے کہ زہرا کے لال کی مدد کرو، جاؤ میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو بھی ساتھ میں لیا، جناب حبیب میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ عزیزانو بس آخری جملہ سنیں، جناب حبیب اب جب میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں عجیب منظر ہے، سارے میدان کربلا میں دشمنوں کا نرغہ ہے اور درمیان میں کچھ مختصر سے خیمے ہیں کہ جن خیموں میں حسین ابن علی اپنے اہل حرم کے ساتھ موجود ہیں۔ جناب حبیب کا پہنچنا تھا، کوئی آگے بڑھ کے استقبال کر رہا ہے، اب جو دیکھا تو عجیب منظر ہے، علی اکبر ہے جو استقبال کو آ رہے ہیں، عباس ہیں جو استقبال کو آ رہے ہیں، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حبیب کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ خود کو قدم امام حسین میں پہنچایا، حبیب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ سنو گے عزاداروں، آواز دیتی ہے اے حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، اس لیے کہ زہرا کی لاڈلی زینب اولیاء مقام نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حبیب نے اپنے سر پہ خاک ڈالنا شروع کر دیا۔ اب سیدانیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلائیں، لیکن میں کہوں گا اے حبیب ابھی تو صرف سلام کہا ہے، آؤ ذرا 11 محرم کو سرزمین کربلا پہ دیکھو، یہی سیدانیاں میدان کربلا سے نکل رہی ہے، نہ کوئی محمل ہے نہ کوئی ہماری ہے، لیکن اس انداز میں کہ ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے یہ بیویاں میدان کربلا سے نکل رہی ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں شاید میرا عباس آ جائے، شاید میرا اکبر مدد کے لیے آ جائے، شاید میرا حسین مدد کے لیے آ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما،
پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار مؤمنین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔